من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گزشتہ خطبہ جمعہ میں ہم نے نماز میں ہونے والی بڑی غلطیوں کی طرف توجہ مبذول کروائی تھی، کیونکہ کلمہ شہادت کے بعد سب سے بڑا عمل اللہ کی طرف سے جو ہم پر فرض ہے وہ ہے نماز. نماز جس شخص کی صحیح ہوگی، یہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو قیامت کے دن اس کے باقی اعمال بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے، اور جو نماز میں مارا گیا وہ پھر باقی اعمال میں بھی برباد ہو جائے گا. ترمذی میں حدیث ہے، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم اسلام کے کسی بھی عمل کو ترک کرنے کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے یا کاہلی کی وجہ سے یا ویسے ترک کرنے کی وجہ سے کسی کو کافر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس نے نماز ہی چھوڑ دی اس کا کوئی اسلام نہیں. صحیح بخاری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین الکفر و بین العدل، کفر اور بندے کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ نماز ہے. دیکھیں نا، ایک شخص کلمہ پڑھتا ہے لیکن وہ اللہ کا حکم نماز پورا ہی نہیں کرتا، اس کا کوئی اسلام نہیں. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر جب فجر کی جماعت کروانے کے دوران ابو لؤلؤ فیروز مجوسی لعنتی نے حملہ کیا تھا تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بے ہوش ہوئے، نیچے گر پڑے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ جب بے ہوش ہوئے نیچے گرے، کچھ صحابہ نے آپ کو سنبھالا. عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور انہوں نے جماعت مکمل کروائی. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر اس نے پیر در پیر 3 بار کیے تھے یا 4 بار کیے تھے، جس سے کافی گہرے زخم تھے، خون جاری تھا. تو حضرت عمر کو جب ہوش آیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا پوچھنے کی بجائے سب سے پہلے، یہ سنن ابو داؤد اور دیگر کتابوں کے اندر مکالمہ موجود ہے، آپ نے سب سے پہلے پوچھا نماز ہو گئی؟ نماز ہو گئی ہے؟ کہا جی ہو گئی ہے. فرمایا جس شخص کے دین میں نماز نہیں اس کا کوئی دین نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن، یہ بھی ابو داؤد کے اندر روایت ہے، بالکل آخری وقت. اور ام المؤمنین امی جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میری گود میں رسول اللہ کا سر تھا، آپ کا سر مبارک میری گود میں تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو آخری جملے
نکلے ہیں جو آپ کی بیوی ہماری ماں نے روایت کی، وہ پتہ کیا تھے؟ الصلاۃ، نماز، الصلاۃ، نماز، او ما ملکت ایمانہم، اور تمہارے نوکر، غلام، لونڈیاں، یہ جو تمہارے ساتھ کام کرنے والے کمزور لوگ ہیں، ان کا خیال رکھنا واللہ۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی اٹھائی، شہادتین، اور اس کے بعد فرمایا اللہم بالرفیق الاعلی، میرا سب سے بڑا دوست تو اللہ ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی نیچے آ گئی۔ یہ آخری جملے ہیں۔ کچھ بات سمجھ آئی ہے کہ نماز کا کتنا گہرا حصہ ہے اسلام کے اندر، اور وہ نماز یہ ہماری اگر غلطیوں سے بھری ہوئی، سستی کی ماری ہوئی، اور جیسے کہ جناب کوئی پیچھے لگا ہوا ہے تو میرے بھائیوں پھر وہ نماز منہ پر دے ماری جاتی ہے۔ میں کل نہ تحقیق کر رہا تھا تو سلسلہ صحیحہ حدیث کی کتاب ہے، اس میں مختلف کتابوں سے احادیث کو جمع کیا گیا، تو یہ صحیح روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایک شخص، ایک آدمی 60 سال تک نمازیں پڑھتا ہے۔ کتنے سال؟ 60 سال، یہ ایک زندگی ہے پوری۔ ایک آدمی 60 سال تک نمازیں پڑھتا ہے، مگر اس کی ایک نماز بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ پھر وجہ آپ نے خود بیان فرمائی، نہ اس کا رکوع ڈھنگ کا، نہ اس کا سجدہ ڈھنگ کا، نہ قیام ڈھنگ کا، یعنی جلد بازی کے اندر نماز، جلدی کے اندر نماز، نہ پورا رکوع کرے گا، نہ پورا سجدہ کرے گا، نہ قومہ پورا کرے گا، نہ کھڑا صحیح طریقے سے ہوگا، نہ وہ ہڈیاں اپنی جگہ پر آ سکے گی، بس بھاگم بھاگ گنتی پوری کرنی۔ نہ میرے بھائیوں، نماز کو جس نے گنتی پوری کرنا بنایا اس کی کوئی نماز نہیں۔ بھائی نماز آپ اللہ کے سامنے آئے ہیں، آپ پورے اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ نماز پڑھیں۔ پچھلی دفعہ بھی میں نے صحیح بخاری کی حدیث بیان کی تھی کہ ایک صحابی نے تین بار نفلی نماز مسجد میں داخل ہونے والی تحیت المسجد پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہے، سلام کیا، آپ نے فرمایا ارجع، واپس جاؤ، فصلی، نماز پڑھو، فإنک لم تصلی، کیونکہ آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ آخر اس نے کہا جی مجھے تو اس سے بہتر نہیں آتی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ قیام کر تو پورے اطمینان کے ساتھ، جب رکوع کر تو پورے سکون کے ساتھ، جب سجدہ کر تو تیری ہر ہڈی اپنی جگہ پہ آ جائے۔ یہ کیا ہوا؟ ابھی پیشانی ناک زمین پہ لگا نہیں، اور ساتھ ہی جناب پھر میرے بھائیوں 2 سجدوں کے درمیان کوئی وقفہ نہیں۔ یہ نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی نماز 60 سال بھی بندہ پڑھتا رہے نا، جلد بازی والی نماز اللہ منہ پر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اطمینان کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، تکبیر تحریمہ جب بندہ کہتا ہے نا اللہ اکبر کہہ کر آپ نے اپنی نماز کا آغاز کرنا ہے، آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ اللہ اکبر کہہ کر پہلے ہاتھ نیچے لے جاتے ہیں، پھر دوبارہ مانتے ہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جو صحابی نے بیان فرمایا میں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر تحریمہ یعنی نماز کا آغاز کیا، اور تکبیر تحریمہ کے بعد فوری اپنے ہاتھوں کو باندھ دیا۔ ٹھیک ہے، یہ نیچے لے کے جانے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اسی طرح نماز میں کپڑوں اور بالوں کو درست کرتے رہنا، دیکھا آپ نے کئی لوگوں کو ہر وقت جناب اپنے کپڑے، اپنے بال، اپنی شلوار، اپنا رومال، اپنا داڑھی، اس کو ہی درست کرتے رہتے ہیں اور کام ہی کوئی نہیں۔ یعنی ان کی نماز کا اکثر حصہ وہ ان پرابلمز کے اندر گزرتا ہے کہ وہ اپنا وقت جو کہ اللہ کا ذکر کرنا تھا، تسبیح بیان کرنی تھی، کانسنٹریٹ کرنا تھا، خشوع و خضوع اختیار کرنا تھا، اس کی بجائے وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ جناب کوئی داڑھی سے کھیل رہا ہے، کوئی ناک سے کھیل رہا ہے، کوئی بالوں سے کھیل رہا ہے، کوئی کپڑے سیدھے کر رہا ہے۔ بھائی بات یہ ہے تم اللہ کے دربار میں آ گئے، ایک دفعہ اپنے کپڑے سیدھے کر کے خودو زینتکم، اپنی زینت اختیار کرو، اچھا لباس پہنو، خوشبو لگاؤ، مسجد میں آؤ تو بن سنبھل کے آؤ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ساری نماز میں آپ کپڑے ہی سیدھے کرتے رہے، یہ جائز نہیں۔ یہ نماز کی بڑی غلطیوں میں سے غلطی ہے، اور بندہ اگر نماز کا اکثر حصہ اس میں ضائع کرتا ہے تو سمجھ لیں اس نے اپنی نماز کو خراب کر دیا، اس نے اپنی نماز کو خراب کر دیا۔ اسی طرح صدل، سنن ابو داؤد ترمذی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الصدل، صدل کرنے سے منع فرمایا۔ صدل مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ کے پاس رومال ہے، کپڑا ہے، چادر ہے، آپ نماز کی حالت میں صدل نہ کریں، یعنی نماز کی حالت میں اگر رومال یا کپڑا آپ کے پاس موجود ہے تو آپ اس کے دونوں کنارے لٹکتے نہیں چھوڑ سکتے۔ آپ نے دیکھے کئی لوگ رومال لیا ہوا ہے یا چادر لی ہوئی ہے یا کپڑا لیا ہے تو رکوع میں گیا تو دونوں کنارے لٹک رہے ہیں، اسے بولتے ہیں صدل کرنا۔ صدل سے منع کیا، یعنی ایک طرف سے بکل ضرور مارے،
اگر آپ نے چادر لی ہے، اگر آپ کا رومال ہے، اگر آپ کا مفلر ہے، تو ایک طرف سے آپ کو اس کو پیچھے ڈالنا لازم ہے۔ یہ دونوں کنارے لٹکتے چھوڑنا، اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے نماز کی حالت میں، ویسے نہیں۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو رومال لٹکتا نہیں چھوڑنا، سدل کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح منہ باندھ کر، بکل منہ کے اوپر بھی لے لی، منہ باندھ کر نماز پڑھنے سے بھی منع فرمایا ہے کہ بالکل جناب نے دیکھا کئی لوگوں نے بالکل منہ لپیٹا ہوتا ہے، یہ کام نہیں کرنا۔ نماز کی حالت میں منہ باندھ کر نہیں۔ اب اس میں پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی کرونا کے اندر جب SOPs تھے، جب سختی تھی، تو انہوں نے کہا جی ماسک پہن کر نماز ادا کریں، یہ اضطراری کیفیت ہے۔ ایک ہوتے ہیں عمومی حکم، ایک ہوتی ہے اضطراری مجبوری کی حالت۔ مجبوری کی حالت میں حکم بدل جاتا ہے۔ اب دیکھیں نا، ہماری مجبوری تھی، حکومت نے کہا جی ماسک پہنے، میں مثال دیتا ہوں پچھلے لاک ڈاؤن میں، اور اس میں سختی بھی تھی اور مسائل بھی تھے۔ ایک بندہ سجدے میں کھانسی کر رہا ہے، دوسرا اس سے 3-4 فٹ کے فاصلے میں اگر بغیر ماسک کے پڑا ہے تو میرے بھائیوں چانسز ہے کہ وہ بیماری لے سکتا ہے۔ تو اس لیے وہ کیا تھا؟ مجبوری۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ کے اندر مجبوری کا بھی ذکر فرمایا کہ انما حرم علیکم المیتۃ، تم پر حرام کر دیا گیا مردار، والدم، خون جو بہتا ہوا خون ہوتا ہے یہ بھی حرام ہے، ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور وہ جانور یا وہ چیز جو غیر اللہ کے نام پر پکائی جائے، ذبح کی جائے، تقسیم کی جائے، یہ سب تم پر حرام ہے۔ آگے فرمایا فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، اگر تم میں سے کوئی مجبور ہو جائے اور زیادتی بھی نہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ اب یہاں دو شکلیں اللہ تعالیٰ نے کہا، فمن اضطر، اگر وہ اضطراری کیفیت میں آ گیا، غیر باغ ولا عاد، وہ زیادتی نہ کرے کہ آج میں مر رہا ہوں، مجھے کوئی چیز نہیں مل رہی سوائے کسی حرام مشروب کے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، تو تیرے لیے کتنا جائز ہے اپنی جان بچانے کے لیے، اگلے حلال تک پہنچنے کے لیے تو اتنا وہ حرام چیز کھانا، لیکن اس میں زیادتی نہ کرے کہ چلو آج موقع ملا تو آج میں زیادہ ہی لے لوں، یہ نہیں کام کرنا۔ تو اضطراری کیفیت میں اگر وہ ماسک پہنے تھے ہم نے تو وہ عمومی حالات سے الگ تھا۔ عمومی طور پر نماز میں بکل مارنا، منہ کو ڈھکنا اور اس طرح اپنے چہرے کو چھپا کر نماز پڑھنا یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جمائی ہوتی ہے نا، جمائی آنا، باسیاں کہنے لگتے ہیں، یہ جمائی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں جمائی آئے تو اسے روکنے کی کوشش کرو۔ کچھ لوگ بہت بڑا منہ کھولتے ہیں۔ دوسرا، جمائی آتے ہوئے آواز نکالنے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا۔ آپ نے دیکھا کئی لوگ نا ساتھ آواز بڑی نکالتے ہیں، ان کی عادت بن چکی ہے، حالانکہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جمائی آئے تو جمائی کو روکنا چاہیے، زیادہ منہ نہ کھولیں، باقی یہ مجبوری ہے جس حد تک ہے۔ اور جب جمائی آئے تو اپنا ہاتھ رکھیں منہ پر، اپنا ہاتھ رکھیں الٹا کر کے، جمائی میں اپنا ہاتھ رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے دوران اگر آپ کو جمائی آئی ہے تو تم اپنا ہاتھ رکھو اور آواز نہ نکالو، یہ عمومی حالت میں بھی منع ہے۔ اسی طرح اگر کھلی جگہ پر کوئی نماز پڑھ رہا ہے یا آپ جنازہ پڑھ رہے ہیں یا عید کی نماز پڑھ رہے ہیں تو بعض لوگوں کو دیکھا تھوکنے کی عادت ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو تھوک آتا ہے یا بیماری ہے یا جو بھی وجہ ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے تھوکنا شروع کر دیتے ہیں، یہ حرام ہے۔ قبلہ رخ تھوکنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ نماز کی حالت میں بالعموم منع ہے، اور عمومی حالات میں بھی قبلہ کی طرف منہ کر کے تھوکنے سے سخت اجتناب کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ابو داؤد میں حدیث ہے، فرمایا جو قبلہ رخ تھوکے گا کل قیامت کے دن یہ تھوک اس کے منہ کے اوپر لگا کے اسے اٹھائے، یہ جرم کی بات ہے۔ اور اسی طرح ایک شخص کو جو کہ نا کسی جگہ کا امام بنایا ہوا تھا، تو اس کو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ قبلہ رخ تھوک رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ان لوگوں کو کہ آج کے بعد اس کو امامت سے معزول کر دو۔ یہ جو بندہ نماز پڑھا رہا ہے نا تمہیں، اس کو امامت سے معزول کر دو، ختم کر دو، کیونکہ یہ قبلہ رخ تھوکتا ہے، یہ نہ جماعت کروائے آج کے بعد۔ یعنی ایک امام جس لیول پر اسے ہونا چاہیے، یہ اس کے تقاضوں کے بھی خلاف ہے کہ وہ قبلہ رخ منہ کر کے تھوکتا رہے۔ تو نماز کی حالت میں کھلی جگہوں پر بالخصوص جب لوگ نماز پڑھتے ہیں تو اس حالت میں میرے بھائیوں قبلہ رخ نہیں تھوکنا۔ اچھا، نماز کی حالت میں آپ کو بلغم آ گئی، اس کی بھی احکامات ہیں۔
شریعت نے استنجے سے لے کر میرے بھائیوں ایک ایک مسئلہ ہمیں بیان کیا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین اللہ نے بنائے، ایک ایک چیز ہمارے لیے وہ بیان کر کے گئے ہیں. سبحان اللہ. تو میرے بھائیوں آپ کو نماز کے دوران اگر بلغم آ گئی، تھوک آ گیا، ہو جاتا ہے، تو پھر میرے بھائیوں اس میں حکم کیا ہے؟ جو تمہارے پاس کپڑا ہے اس کے اندر وہ لے لو. آج کل ٹشو ہے، ہر بندے کی جیب میں ہوتا ہے، وہ ٹشو میں لے لیں، اپنی جیب میں ڈالیں. یا اگر کچی جگہ ہے، عید کی نماز پڑھ رہے ہیں یا کچی جگہ ہے، تو وہاں پر وہ اپنی بائیں طرف تھوک کر مٹی اس کے اوپر کر دیں. یہ حکم ہے اس کا، نہ کہ وہ قبلہ رخ منہ کر کے تھوکنا شروع کر دے. اسی طرح میرے بھائیوں آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا. ہم نے دیکھا ہے کچھ لوگوں کو کہ وہ نا آنکھ بند کر کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. میں نے کئی لوگوں سے سوال کیا کہ بھائی آپ آنکھیں بند کر کے نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ تو وہ کہتا ہے جی ہمیں اگر ہم آنکھیں کھلی رکھیں نا تو خشوع و خضوع نہیں ہوتا، کانسنٹریٹ نہیں کر سکتے ہم. یعنی وہ اپنے آپ کو نماز میں دل لگانے کے لیے آنکھیں بند کرتے ہیں. آنکھیں بند کر کے عبادت کرنا یہ یہودیوں کا کام ہے. آنکھیں بند کر کے عبادت کرنا یہودیوں کا کام ہے. یہودی جتنی اپنی عبادت کرتے ہیں، ان کی جو دیوار بنی ہے نا اسرائیل کے اندر، فلسطین کے اندر بیت المقدس کے ساتھ ہی انہوں نے دو دیواریں گری، یا اس کو کہتے ہیں، اس کے اندر وہ آنکھیں بند کر کے اس طرح جھوم رہے ہوتے ہیں. یہ ان کی عبادت کا طریقہ ہے. میرے بھائیوں نماز میں آنکھیں بند نہیں کرنی. ایک تو ہوتا ہے وہ چند سیکنڈ کے لیے یا جھپکتے ہوئے کوئی ہو گیا مسئلہ، وہ الگ بات ہے. لیکن کئی لوگوں کو دیکھا وہ کانسنٹریٹ کرنے کے لیے پوری نماز میں آنکھیں بند رکھتے ہیں. آنکھیں بند کر کے نماز ادا کرنا درست عمل نہیں ہے. اس سے اجتناب کرنا، آنکھیں کھلی رکھنی ہے آپ نے، پھر جا کے آپ نے نماز ادا کرنی ہے. اسی طرح میرے بھائیوں ہمارے ہاں ایک اور غلطی ہے. امام اگر بھول گیا، امام اگر جماعت کرواتے ہوئے بھول گیا، تو ہمارے ہاں پیچھے لوگ کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر. اسی طرح نا، یعنی امام کوئی غلطی کر گیا تو ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں اللہ. حالانکہ امام کے بھولنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان فرمائی ہے وہ کیا ہے؟ جب امام مثلا اس نے سجدہ کرنا تھا، وہ سجدہ بھول گیا، یا اس نے ایک رکعت جاری رکھنی تھی وہ بیٹھ گیا، کوئی اس نے غلطی کر لی، اگر آپ میں سے کسی کو پتہ چل گیا تو آپ نے اللہ اکبر نہیں کہنا. حدیث کے الفاظ ہے، آپ نے کہنا سبحان اللہ. مرد کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ. اچھا امام نے اگر سبحان اللہ سن کر اپنی غلطی کی اصلاح کر لی، الحمدللہ. نہیں غلطی کی اصلاح کی تو پھر وہ آخر میں سجدہ صاحب کر لے. یا اگر اس نے میجر غلطی کی ہے، یعنی اس نے سجدہ ہی چھوڑ دیا، یا اس نے رکوع ہی چھوڑ دیا، یا قومہ ہی نہیں کیا. اب یہ جو اعمال ہے نا رکن، یہ فرض ہے. جس رکعت میں قیام نہیں، جس رکعت میں رکوع نہیں، جس رکعت میں سجدہ نہیں، جس رکعت میں رکوع اور سجدے کے درمیان قومہ نہیں، وہ رکعت نہیں. اگر تو یہ میجر چیزیں چھوڑی ہیں تو پھر کیا ہے؟ پھر اسے رکعت دہرانا پڑے گی. اور اگر اس نے تشہد بیٹھنا بھول گیا، درمیان والا تشہد، یا اس کو رکعتوں میں شک آ گیا، اس نے 4 کی بجائے 5 پڑھ دی، تو پھر اس میں سجدہ سہو ہے. سجدہ سہو 2 چیزوں کی بنیاد پر کیا جاتا ہے. ایک، جب آپ کو رکعتوں میں شک ہو جائے کمی زیادتی کا، یا آپ درمیان والا تشہد بھول جائیں. باقی جو ارکان چھوٹنے پر تو رکعت دہرانا پڑے گی، کیونکہ سجدہ تو فرض ہے، قیام فرض ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، تو سبحان اللہ کہنا ہے. امام اگر اپنی اصلاح کر لے تو ٹھیک ہے. اب دیکھیں ابو داؤد کے اندر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کروائی، ظہر عصر کی نماز تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 رکعتیں پڑھا دی. تو جب 3 رکعتیں پڑھ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جا رہے تھے، صحابہ نے آپس میں گفتگو کی، کہا جی 3 رکعتیں پڑھی ہیں. ایک صحابی تھے ذوالیدین، لمبے ہاتھوں والے، ان کو بھیجا، وہ اللہ کے نبی کے پاس گئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کم ہو گئی ہے یا آپ نے غلطی کی. اللہ تعالیٰ خطا کرواتا ہے نا تاکہ امت کی اصلاح ہو جائے. تو میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ نے بلایا، فرمایا اللہ نے مجھے بلا دیا. کہا نماز کوئی کم نہیں ہوئی، نماز 4 رکھتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی کا تو عمل ہی دین تھا. انہوں نے کہا ہو سکتا ہے نماز ہی کم ہو گئی ہوگی. تو واپس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 1 رکعت جماعت کروائی، ساری جماعت کو 1 رکعت پڑھائی اور اس کے بعد سجدہ صاحب کی. بات سمجھ آئی ہے کہ بعد میں بھی جتنی غلطی ہوگی اتنی اصلاح کی جا سکتی ہے. سبحان اللہ کہنا ہے. جب امام غلطی کرے تو کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ. اللہ اکبر نہیں کہنا، اس کی کوئی دلیل نہیں. اور اگر مرد جو ہے وہ نہ کہہ سکے کچھ، مثلا کسی کو یاد نہیں رہا یا کوئی نہیں کہا، اس وقت کیا تھا کہ 5 نمازوں میں مسجد نبوی میں، دور نبوی کے اندر، دور خلفائے راشدین کے اندر 5 نمازوں میں مسجد نبوی میں آخری صفوں میں امہات المومنین صحابیات وہ بھی نماز پڑھتی ہیں.
جس طرح ہم یہاں پڑھ رہے ہیں تو پچھلی صفوں میں خواتین پڑھتی تھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ جب مرد پورے سجدے میں چلے جائیں تو تم اپنا سجدہ کیا کرو. احکامات دیے, جب وہ سلام پھیر لیں مکمل تو پھر تم سلام پھیرا کرو تاکہ جو ہے نا آپس میں کوئی اختلاف نہ ہو کسی قسم کا. تو فرمایا کہ اگر مرد ہوں اور امام غلطی کرے تو انہوں نے کہنا سبحان اللہ, اور اگر عورت ہو انہوں نے اگر امام کو غلطی کی طرف توجہ مبذول کروانی ہے تو وہ الٹے ہاتھوں سے تالی ماریں گی. ایک ہوتا ہے سیدھے ہاتھ سے, یہ تو حرام ہے, الٹے ہاتھ سے آواز پیدا کریں گی کہ امام سن کر اصلاح کریں. بات سمجھ آئیے, یہ دونوں احکامات شریعت نے واضح نص کے ساتھ صریح الفاظ میں بیان کر دیا, پھر بھی ہماری قوم کو بتایا ہی نہیں جاتا. ہم جناب دیگر مسائل کے اندر لڑ کے رہتے ہیں, حالانکہ یہ روزمرہ کی اہم چیزیں ہیں جو بتانی چاہیے. اس لیے کیا ہے, آپ کو سبحان اللہ کہنا ہے اور عورتیں الٹے ہاتھ سے آواز پیدا کریں تاکہ امام اس کو سن کر اپنی اصلاح کر لیں. زمین پر سجدے کی طاقت رکھنے کے باوجود بعض لوگ نا کرسی پر نماز پڑھتے ہیں. ایک تو وہ سجدے کی طاقت نہیں رکھ سکتا, ٹھیک ہے, مجبور ہے, معذور ہے, گھٹنوں کا مسئلہ ہے, ٹھیک ہے, اللہ نے اس کو اجازت دی ہے. جو طاقت رکھتا ہے وہ جان بوجھ کر نماز جو ہے بیٹھ کر نہ پڑھے. اسی طرح جان بوجھ کر بیٹھ کر نماز ادا کرنا صحت مند ہونے کے باوجود آپ کا آدھا اجر ملتا ہے. جو بندہ جان بوجھ کر بیٹھ کے نماز پڑھے جبکہ وہ کھڑے ہو کے پڑھ سکتا ہے تو اسے اس نماز کا آدھا اجر ملے گا. اسی طرح سنن ابو داؤد میں ایک باب ہے, بابو رد السلام, یعنی نماز کی حالت میں کوئی آپ کو سلام کرے. اب یہ بڑا اہم مسئلہ ہے بھائی. نماز کی حالت مثلا جماعت کھڑی ہے یا آپ نماز پڑھ رہے ہیں, کوئی کمرے میں داخل ہوا تو کیا اس کے لیے سلام کرنا جائز ہے یا نہیں جائز؟ بالکل جائز ہے. شروع میں کیا تھا, شروع میں یہ تھا کہ نماز کی حالت میں بات چیت, کوئی ایک آدھی بات کر دینا, کوئی پیغام دے دینا, یہ جائز تھا شروع دعا میں. پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت نازل کی قوموا للہ قانتین, نماز میں پورے خشوع و خضوع کے ساتھ اپنی نماز ادا کریں. صحابہ کہتے ہیں اس کے بعد ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بعد نماز میں گفتگو نہیں فرماتے تھے, اس کے بعد نماز میں گفتگو منع کر دی گئی. لیکن کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد کچھ لوگ نماز کی حالت میں مسجد میں آئے اور انہوں نے آ کر السلام علیکم کہا, یا کوئی بندہ اکیلا کمرے میں نماز پڑھ رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے جواب نہیں دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے جواب نہیں دیا بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ, دائیں ہاتھ کا اشارہ اس طرح کیا, اٹھا کے نا دائیں ہاتھ کے اشارے سے جواب دیا. نماز کی حالت میں اگر آپ کو کوئی سلام کرتا ہے تو آپ دائیں ہاتھ ہلکا سا اٹھا کر اشارے سے اسے جواب دے سکتے ہیں. سنن ابو داؤد میں پورا باب قائم کیا امام ابو داؤد. اب دیکھیں اس میں ہمارے ہاں ایک مسجد میں ہم درس دینے کے لیے گیا تو وہاں جناب لڑائی ہو, نے کہا تو سلام کیوں کیا؟ میں نے اس سے کہا یار سنن ابو داؤد تو نکال کے لاؤ. اس نے نکالی, دیکھا, کہتا جی حدیث پہ ایک نہیں ہے, کتنی حدیثیں, پورا چیپٹر امام ابو داؤد نے قائم کیا ہے. تو میں نے کہا بھائی اس نے اگر سلام کیا تو اس نے حرام کا ارتکاب نہیں کیا, تیری نماز خراب نہیں ہوگی. ایک خطبہ ہو رہا ہے, کوئی بندہ آیا وہ سلام کرتا ہے, آپ اشارے سے جواب دیں, زبان سے نہیں دیں. نماز کی حالت میں کوئی آیا ہے اشارے سے جواب دیں, پورا چیپٹر ہے اس پر, اور ایک نہیں کئی حدیث ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے باقاعدہ. اور جب بولنے کی اجازت تھی اس کے بعد بولنے کی اجازت نماز میں ختم ہو گئی اور ہاتھ کے اشارے سے سلام کا جواب دینے کی اجازت باقی نہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح کچھ لوگوں کو دیکھا گیا ہے وہ نماز پڑھتے ہیں نا جب مثلا جتنی تسبیحات ہیں, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی الاعلیٰ, اور اگر سری نماز ہے ظہر اثر کی تو اس میں سورہ فاتحہ, جو جو کچھ پڑھنا ہے وہ اس میں پڑھتے سارا کچھ ہے, لیکن ہونٹ اور زبان نہیں ہلاتے, منہ بند ہی رہے گا, وہ دل میں بڑھے جا رہا ہے سارا کچھ. جب تک آپ اپنے ہونٹوں کو ہلا کر, زبان کو ہلا کر کوئی جملہ, کوئی تسبیح ادا نہیں فرمائیں گے, کریں گے, اس وقت تک وہ ادا نہیں ہوگی. گل سمجھ آئی؟ آپ نے ہونٹ ہلانا ہے, یہ کیا ہوا منہ جناب ایسے بیٹھ رہے, ٹھیک ہے دل میں ہم پڑھ رہے ہیں سبحان اللہ, لیکن یہ کوئی ادائیگی نہیں ہے. ہونٹوں کا ہلنا, زبان کا ہلنا لفظ کو ادا کرنے کے لیے لازم و ملزوم ہے. تو یہ جو غلطی لوگ کرتے ہیں اس میں بھی بچنا چاہیے. اچھا ایک تو یہ شکل ہے نا, منہ ہی نہیں
ہونٹ ہی نہیں ہلانے. اور دوسری شکل کئی دفعہ میرے ساتھ بھی ہوا کہ ساتھ کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے, اس سجدے میں یا رکوع میں وہ اتنی اونچی آواز سے تسبیحات کر رہا ہوتا ہے کہ ساتھ والا بندہ بھی ڈسٹرب ہوتا ہے. دیکھا آپ نے؟ اچھا وہ اصل میں محنت بندہ ہوتا ہے, وہ اپنا محنت دور کرنے کے لیے نا اچھی خاصی آواز کو اونچی کر رہا ہوتا ہے, اس طرح تو نہیں جیسے میں بول رہا ہوں, لیکن وہ اچھی خاصی آواز کے ساتھ والے ایک ایک دو لوگ اس کی سبحان ربی العظیم سن سکتے ہیں. ایسا کرنا بھی منع ہے. آپ نے بالکل میڈیم جو ہے اپنی زبان اور ہونٹ ہلائیں, بالکل آہستہ آواز سے جملے جو تسبیحات ہیں وہ ادا کریں. اتنی بالکل ختم نہ ہو کہ آپ منہ بند رکھیں یا اتنا اونچا نہ کہیں کہ ساتھ والا آپ کا بھائی ڈسٹرب ہو. یہ دونوں چیزیں نماز میں درست نہیں ہے, نماز کی غلطی ہے. تو میرے بھائیوں, یہ وہ احکامات ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں باقاعدہ ہمیں سکھائے. ان چیزوں کے اوپر پوری تنبیہ کی ہے ہمیں, اور اس تنبیہ کے مطابق پھر آپ اپنی نماز کو بہتر بنانا. اصل مقصد تو یہ ہے کہ اپنی نماز کو بہتر بنانا, اپنی نماز کو کوالٹی اس کی امپروو کرنا. دیکھیں نا, ہم غسل بھی کیا, نہائے, بارش, تنگی, سردی, سارا کچھ وقت نکال کر, کتنی محنت ہے, پوری محنت ہے نا. دیکھیں یہ پورا ایک کام ہے جو آپ نے کیا. ایک نماز میں آئے, پھر 500 نمازوں میں گئے, پھر جمعے کے لیے بالخصوص جو ہم تیاری کرتے ہیں سنت سمجھ کر. اتنا کچھ کرنے کے باوجود ہماری چھوٹی چھوٹی کوتاہیوں کی وجہ سے, لا علمیوں کی وجہ سے اگر ہماری نماز ہمارے اوپر دے ماری جائے تو ہم سے بڑا بھی کوئی ناکام ہے. کتنے بڑے خسارے میں ہوں گے ہم. تو اس لیے اپنی نماز کی اصلاح یہ دین سمجھ کر کرنا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی. وہ لوگوں نماز اس طرح پڑھنا جس طرح میں پڑھتا ہوں. جو عمل تم نے مجھے کرتے دیکھا تم نے وہ کرنا ہے. تو اللہ رب العزت ہمیں نماز کی ان چھوٹی چھوٹی غلطیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق دے, اور ہمیں خشوع و خضوع والی, اطمینان والی, سکون والی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستهدیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. اما بعد, نماز میں مسنون دعائیں ہم نے جو نماز سیکھی اور پڑھی ہے یہ ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں عمومی طور پر مساجد سکولوں کے اندر ہم نے پڑھی تھی. لیکن جب آپ بغور حدیث نبویہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کو جو ہم عمومی تسبیحات پڑھتے ہیں جیسے کہ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک, یہ ہم پڑھتے ہیں. اسی طرح سبحان ربی العظیم, سبحان ربی الاعلیٰ, سمع اللہ لمن حمدہ, ربنا لک الحمد. یہ ساری تسبیحات بالکل احادیث کے اندر موجود ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پڑھی ہے. لیکن صرف یہی نہیں پڑھی, صرف یہی نہیں پڑھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے رکوع کے لیے اور بالخصوص آپ کے قیام میں کچھ اور اذکار بھی کیے ہیں. اب اس میں تھوڑی سی تفصیل آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. صحیح بخاری اور مسلم ان کے اندر جو حدیث موجود ہونا اس حدیث کو کہتے ہیں متفق علیہ, یعنی اس پر متفق ہیں, یہ متفق علیہ حدیث ہے. متفق علیہ حدیث ہے, اور اس کے راوی ہیں سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ. کوئی عام بندہ نہیں, سب سے بڑے صحابہ, نبیوں کے بعد سب سے بڑی شخصیت. کہتے ہیں ایک دفعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور میں نے آپ سے استفسار کیا, سوال پوچھا, یا رسول اللہ علیہ السلام, آپ اللہ اکبر کہنے کے بعد یعنی تکبیر تحریمہ کے بعد قرات شروع کرنے سے پہلے کچھ دیر خاموش رہتے ہیں, آپ وہاں کیا پڑھتے ہیں؟ اچھا سوال ہے. اللہ کے نبی, آپ تکبیر تحریمہ جب پڑھ کے ہاتھ باندھ لیتے ہیں تو کچھ دیر آپ خاموش رہتے ہیں, ہمیں نہیں آواز آتی, وہ وہاں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ تو میرے بھائیو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو یہ سکھایا. فرمایا میں وہاں پر یہ دعا پڑھتا ہوں, اللہم باعد بینی و بین خطایا,
اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، یا اللہ میرے اور میری خطاؤں کے درمیان اتنا فاصلہ کر دے جیسے مشرق اور مغرب کا فاصلہ۔ اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، یا اللہ میری خطاؤں کو ایسے دھو دے کہ جس طرح کپڑے کو دھویا جاتا ہے۔ اللہم اغسلنی من خطایایا بالماء والثلج والبرد، یا اللہ میری خطاؤں کو اولوں کے ساتھ، پانی کے ساتھ، بارش کے ساتھ دھو دے۔ اچھا یہ وہ دعا ہے جو متفق علیہ ہے۔ اچھا متفق علیہ کے علاوہ حدیث کی جتنی کتابیں دنیا میں موجود ہیں، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی، جتنی حدیث کی کتابیں موجود ہیں، آپ نماز کے آغاز کا باب کھولیں، آپ کو سب سے پہلے نمبر پر یہ حدیث نظر آئے گی۔ مسلم میں بھی ہے، بخاری میں بھی ہے۔ سب کیا ہے کہ یہ ہے دعائے استفتاح، جو کس نے سکھائی؟ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی۔ سب سے پہلے تو یہ پڑھنی چاہیے۔ اس کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ترمذی کے اندر حدیث ہے، وہ دعائے استفتاح میں یہ بھی پڑھتے تھے سبحان اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یہ بھی پڑھیں۔ بات سمجھ آئی؟ یہ بھی پڑھنا ثابت ہے۔ اسی طرح ایک حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پڑھنا بھی ثابت ہے، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ کتنی دعائیں ہو گئی؟ 3۔ ہمیں کتنی سکھائی گئی تھی؟ 1۔ وہ دعا جو حضرت ابو بکر نے اللہ کے نبی سے سیکھ کر نماز کے اندر پھر ہمیں بتائی۔ میرے بھائیوں کیا ہم نے آج تک وہ دعا پڑھی ہے؟ وہ عام نہیں ہے، وہ حدیث کی ہر کتاب میں موجود ہے، جائیں جا کر کھولیں، اوپن ہے، جائیں جا کر کھولیں۔ ہم نے تو نہیں پڑھی، نہ ہمیں سکھائی گئی، نہ پڑھائی گئی۔ میں انگلینڈ میں تھا اس وقت میرے بھائیوں، 2001-99 یہ قریب کی بات ہے، جب میں نے یہ دیکھا نا میں بڑا حیران رہا۔ میں نے کہا یار یہ دعا ہم نے تو پڑھی نہیں۔ ایک حدیث کی کتاب دیکھی، دوسری دیکھی، تیسری دیکھی، پھر اسے یاد کیا، کہا کہ نہیں بھائی یہ تو اہم ہے۔ سب سے اہم تو وہی دعا ہے جو اللہ کے نبی نے خود سکھائی اور حضرت ابو بکر کو سکھائی۔ تو یہ دعا سب یاد کریں گے۔ میرے پاس انشاءاللہ نا وہ PDF کے اندر چھوٹی سی دعاؤں کی کتاب جو سعودیہ سے چھپتی ہے نا، حصن المسلم، وہ موجود، اس کے اندر یہ دعائیں موجود ہیں۔ آپ وہ انشاءاللہ تعالیٰ مکہ اور مدینہ کے اندر باقاعدہ میرے بھائیوں یہ تقسیم کیے جاتے ہیں نماز کی پورے پمفلٹ، اور اس کے اندر یہ دعا اول نمبر کے اوپر لکھی ہے، اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت۔ تھوڑی سی محنت کریں بھائی، تھوڑی سی محنت کریں، اپنی نماز کو امپروو کریں۔ اچھا بچہ میرا پڑھ رہا ہے یونیورسٹی میں نے کہا یار یہ تو 33% نمبر لے کے پاس ہو گیا، سارا خاندان پاس ہونے کے باوجود اس کے ساتھ منہ بنا دینا ہے، یہ نااہل ہے، یہ نکھٹو ہے، اس نے ہمارا پیسہ برباد کیا، ہم نے یہ کیا، یہ جناب نمبر ہی نہیں لے سکا۔ تو ہماری نماز بھی امپروو ہونی چاہیے نا۔ اللہ کی عبادت کی کوالٹی تو سب سے اعلیٰ ہونی چاہیے، اور اس میں ساری دعائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں وہ ہم نے انشاءاللہ یاد کریں۔ آپ آج سے ارادہ کریں، میرے پاس کوئی یاد ہے میں سکھا دوں۔ واٹس ایپ کے اوپر میرے پاس ابھی نا پتہ نہیں کتنے میرے بھائیوں ہمارے گروپس میں سوال جو آپ کے کتنے ایسے لوگ میرے پاس موجود ہیں جن کا میں نام بھی نہیں جانتا۔ سر یہ میں نے ایک صورت یاد کی ہے، آپ کا وہ تجوید کا لیکچر تھا، یہ ذرا سن کر میری اصلاح کر دیں، اس سے بڑا کوئی کام ہے؟ اس نے اپنے دفتر میں بیٹھا ہے، دکان پہ بیٹھا ہے، کام کاج نہیں ہے، اس نے جناب ایک صورت یاد کی، پڑھ دی واٹس ایپ کے اوپر۔ یہ ہے واٹس ایپ یا اس سوشل میڈیا کا اچھا استعمال، آپ اس کا اچھا استعمال کریں، سیکھیں میرے بھائیوں۔ تو یہ دعا یاد کریں گے جی انشاءاللہ، یہ بھی کرنی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، یہ سب کو آتی ہے۔ پھر جب آپ نے سورہ فاتحہ کا آغاز کرنا ہے نماز میں، اس وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہی پڑھتے ہیں نا، یہ بالکل جائز ہے، یہ بھی جائز ہے، لیکن اس میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی جگہ ایک اور دعا بھی اللہ کے نبی نے سکھائی ہے، وہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا سپیریئر ورژن ہے، پہلے والے سے اچھا ورژن ہے، یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اگر وہ بھی پڑھیں بالکل جائز ہے، لیکن اسے امپروو کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح آپ نے
سورہ فاتحہ پڑھی، اس کے بعد آپ چلے گئے رکوع میں. جب آپ رکوع میں جائیں گے تو میرے بھائیوں ہم نے یہ بچپن میں سیکھا تھا کہ 3 بار یا 5 بار یا 7 عدد آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ سبحان ربی العظیم. بالکل یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، یہی پڑھنا چاہیے. لیکن صرف یہی نہیں، اس کے ساتھ بھی اللہ کے نبی نے کچھ دعائیں سکھائی ہیں، وہ میں پڑھتا ہوں، آپ بھی دوہرا لیں، انشاءاللہ وہ میں بھیجوں گا. اس کے اندر جس کو چاہیے آپ کو یہ دعائیں مل جائیں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجدے میں یہ دعا بھی پڑھتے تھے، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. اسی طرح سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. یہ رکوع اور سجدے میں بھی پڑھی جا سکتی ہے. 1 بار پڑھ لیں، 3 بار پڑھ لیں، ٹھیک ہے. 3 بار سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کر یہ بھی 1 بار پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں. یعنی ان دعاؤں کو مکس بھی پڑھا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ تینوں دعائیں. اور اسی طرح سجدے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے، آپ پڑھتے تھے اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کو پھیرنے والے میرے رب، میرے دل کو دین پر پختہ کر دے. یہ دعا ہے، یہ آپ نے سجدے میں کی ہے. میرے بھائیوں آج ہماری کاڑ کیوں ہے؟ ہمارے نمازوں میں کیوں 2 منٹ کے اندر ہم فارغ ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہم پورے اذکار کرتے ہی نہیں. ہمیں بس اتنا پتا ہے کہ 3 بار بھائی وہ منیمم ریکوائرمنٹ ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ سبحان ربی العظیم 3 بار پڑھنا، نہیں، وہ منیمم ہے، اس سے آگے کب جائے گا؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں میں نے اللہ کی قسم دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا لمبا قیام ہوتا تھا رات کی نماز میں، آپ کا رکوع اور سجدہ بھی اتنا ہی لمبا ہوتا ہے. اتنا لمبا رکوع اور سجدہ ہم نے کیا. رکوع لمبے میں پھر دعائیں بھی تو کرنی ہیں، تسبیحات ہیں اللہ کے نبی، پورے چیپٹرز ہیں حدیث کی کتابوں کے اندر، لیکن ہمیں نہیں بتائے گئے، کیونکہ بات یہ ہے کہ ہم نے منیمم 3 سکھانا ہے. تو یہ تسبیحات انشاءاللہ ہم یہ نہیں ساری یاد کریں، ان میں سے ایک یاد کریں، آہستہ آہستہ پڑھنا شروع کریں، اپنی نماز کو امپروو کریں. میرے بھائیوں جب آپ اپنی نماز کو امپروو کریں گے تو انشاءاللہ پھر اجر زیادہ ملے گا کہ کم؟ زیادہ ملے گا. جب آپ لمبی تسبیح کریں گے خشوع میں اضافہ ہوگا، آپ کا رکوع لمبا ہوگا، آپ کا سجدہ لمبا ہوگا، آپ مسنون دعائیں زیادہ سے زیادہ پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کے اجر میں اضافہ ہوگا، اللہ تعالیٰ مزید راضی ہوگا، سنت کی مزید دعائیں آپ کو سیکھنے کا موقع ملے گا. یہی کام آنا ہے. باقی ساری دنیا کے پکھیڑے یہیں چھوڑ کر میں اور آپ کل نہیں تو آج جانے والے ہیں. ساری دنیا کے پکھیڑے یہی رہ جاتے ہیں، کاروبار، بلڈنگیں، عمارتیں، سب ادھر ہی. تو اس میں امپروومنٹ کرنی ہے. اسی طرح تشہد جیسے آخری خودہ جو ہوتا ہے نا، آخری خودے کے اندر ہم نے پڑھا تحیات للہ اللہم صلی علی درود شریف، اور اس کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت سکھائی جاتی ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ. یہ قرآن کی آیت ہے، ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم القیامہ. یہ قرآن مجید کی آیت ہے. میرے بھائیوں بڑی عظیم آیت ہے. اسی طرح قرآن کی اور بھی کئی آیات ہیں جن میں دعائیں ہیں، لیکن یہ جو جگہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ دعا کا مقام ہے. آخری قولے میں تشہد میں درود کے بعد یہ مقام کس چیز کا ہے؟ دعا کا مقام ہے. اور اس دعا کے مقام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان کی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ یہ دعا پڑھا کریں. بھائی کچھ لوگ نا خطبہ جمعہ کے دوران گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، جمعے کے خطبے کے دوران اللہ کے نبی نے آپس کی بات کرنے سے منع فرمایا. گپ لگانی ہے تو بھائی گھر میں بیٹھ جائیں یا موبائلوں کے اوپر باتیں کریں، مسجد میں آئے ہیں تو کم از کم اللہ کے دین کی بات سنیں. آپس کی گفتگو سے منع فرمایا. جس نے اشارہ کیا کسی کو چپ کرانے کے لیے اس نے بھی لوگ حرکت کی. تو یہ ٹائم کم از کم اپنا اخلاص والا اللہ کو دیا کریں. تو میرے بھائیوں جو آخری تشہد ہے نا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ پھر وہی بات ہے، بخاری اور مسلم متفق علیہ حدیث ہے. صحابی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں درود کے بعد، درود شریف کے بعد جو دعائیں سکھائیں وہ کیا تھیں؟ ایک دعا اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. پڑھیں اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. یہ آپ یاد کر لیں.
پھر صحابہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک اپنی نماز کا سلام نہیں پھیرا کرتے تھے جب تک 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ نہ مانگ لیں. یہ بڑی سننے والی بات ہے. 4 چیزوں سے جب تک اللہ کی پناہ نہ مانگ لیں. یہ بھی متفق علیہ حدیث ہے. آپ نے تشہد میں یہ دعا سکھائی اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال. یا اللہ مجھے قبر کے عذاب سے بچا, مجھے دجال کے فتنے سے بچا. واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات. یا اللہ مجھے زندگی اور موت کے فتنے سے بچا. اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم. یا اللہ مجھے گناہ سے اور قرض سے بچا. اچھا یہ دونوں دعائیں مسنون ہیں. مسنون سے کیا مراد ہوتا ہے کہ اس مقام پر درود کے بعد ان 2 دعاؤں کا پڑھنا سنت ہے. اللہ کے نبی نے خود سکھایا. اچھا آپ نے یہ دونوں دعائیں پڑھ لی, اس کے بعد آپ آزاد ہیں. ربی جعلنی پڑھیں, ربنا آتنا پڑھیں, ربنا ظلمنا پڑھیں. عربی میں کوئی بھی قرآنی آیت میں آپ دعائیں کر سکتے ہیں. بات سمجھ آ گئی. سب سے پہلے جو اللہ کے نبی نے پڑھا جو دعائیں سکھائی ہیں کسی خاص موقع کے لیے, اور اس کے بعد ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ربنا ظلمنا, وہ آپ دعائیں کر سکتے ہیں. کوئی ممانعت نہیں, جتنی جی چاہے دعائیں کریں, اس میں کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا. لیکن آپ نے کیا کیا, آپ نے سنت والی دونوں دعائیں چھوڑ کر اگر دوسری دعائیں پڑھیں گے تو میرے محترم بھائی وہ سنت تو چھوٹ گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن جن پر نازل ہوا تھا انہیں نہیں پتا تھا قرآن میں یہ آیتیں موجود ہیں, یہ پڑھنی چاہیے. جو دعا انہوں نے سکھائی ہے وہ سب سے اولا ہے, کیونکہ نماز کا طریقہ وہ چلے گا جس پر مدینے والے کی مہر ہوگی. نماز کا طریقہ کون سا چلے گا, جو اللہ کے نبی کا ہے, جو دعائیں رسول اللہ نے سکھائی ہے, کیونکہ نماز میری آپ کی تو ہے ہی نہیں. تو یہ دعائیں تسبیحات یاد کریں, اس سے انشاءاللہ آپ کی نماز امپروو ہوگی, بہتر ہوگی, اچھی ہوگی. آپ کو مزید اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے کا موقع ملے گا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اجر بھی بڑھائے گا. جو بندہ سنت پر عمل کرتا جاتا ہے اللہ اس کے اجر میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہے. امام وکیع بن جراح امام احمد بن حنبل کے استاد تھے, کہتے ہیں وہ کہا کرتے تھے لوگوں سن لو, سنت نبوی کشتی نوح کی طرح ہے. سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے. جس نے اسے اختیار کر لیا وہ بچ گیا, جو اس کو اختیار نہیں کرتا وہ ہلاک ہو گیا. سنت ہی اصل میں بچاؤ کا ایک راستہ ہے. اللہ رب العزت ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر صحیح معنی میں چلنے کی اور دعائیں, اذکار, تسبیحات ان کو مرتے دم تک سیکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. یہ ہمارے یہاں ایک بات ہے, میں تو بوڑھا ہو گیا مجھے یاد نہیں ہوتا, یہاں پر تو بھائی 70 سال کے بابے قرآن حفظ کر لیتے ہیں. کوشش تو کریں, تھوڑی کوشش کریں. آپ اپنی آج کل دیکھیں کاروبار ٹھپ ہے, بہت کم ماحول ہے, سارا دن فارغ ہے, بندے جناب سوشل میڈیا پر فضولیات میں, لغویات کے اندر, گانے سننے کے اندر, بے حیائی دیکھنے کے اندر لگے رہتے ہیں. تم روز کا ارادہ کر لو میں نے آج 1 تسبیح یاد کرنی ہے. میرے بھائیوں 30 دنوں میں 30 تسبیحات ہو گئی. میں نے روز کی 1 دعا, آدھی دعا یاد کرنی ہے, 1 لائن یاد کرنی ہے. میرے بھائیوں میں نا ہم اسلام آباد میں جاتے ہیں, وہاں پر ایک بہت بڑا ہوٹل ہے, ارب پتی آدمی, وہ ڈریم لینڈ کے نام سے, وہاں پر ہمارا وہ کیمپ ہوتا تھا. اس کا جو مالک ہے نا ایاز صاحب ان کا نام ہے. ایک دفعہ ہم گئے تو ان کے ساتھ ایک تعلق تھا. انہوں نے کہا جی آپ نے چائے پینی ہے بیٹھے. انہوں نے کہا جی میں نے یہ اور یہ اور یہ پتہ نہیں 4 صورتیں میں نے یاد کی ہیں. میں نے کہا جی بڑی اچھی بات ہے ماشاءاللہ, آپ نے 4 صورتیں, سورہ یاسین, سورہ رحمان, اور بھی انہوں نے 1-2 صورتیں بتائی. میں نے کہا جی یہ آپ یہاں بیٹھ کے آپ نے, انہوں نے کہا جی یہاں میں کچھ پڑھتا ہوں لیکن مصروفیت ہے, اتنا بڑا سیٹ اپ ہے ان کا. لیکن میں نے یہ یاد کی ہیں ٹریفک لائٹس پر. یہ جو اشارے بند ہوتے ہیں بڑے شہروں میں, کئی اشارے 1.5, 2, 3 منٹ کے ہوتے ہیں. تو اس کا کیونکہ ڈیلی کا کام تھا وہاں سفر کرنا, وہ کہتا ہے میں نے پچھلے 7-8 سالوں میں اشاروں کے اوپر بیٹھ کر, مجھے پتا 2 منٹ ہے, میں نے یہ ساری صورتیں یاد کر لی. مجھے بتائیے کتنا اس نے اپنے وقت کو ٹھیک کیا کہ وہ وقت جو بندہ ویسے منہ اٹھا کے بیٹھا رہے, وہ اکثر لوگ تو اس گھڑی کو دیکھتے رہتے ہیں کہ کب سیکنڈ ختم ہوں گے. لیکن انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اس 1-1.5 منٹ, مثلا 4 اشارے آتے ہیں تو اس کے بعد 10 منٹ ہیں یا 5 منٹ ہیں, انہوں نے ان 5-7 منٹ کو اتنا یوٹیلائز کیا
کہ اس نے اتنی صورتیں یاد کرنی. اور میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ نے پتہ کیا کہنا ہے قیامت والے دن؟ اللہ نے کہنا ہاں کتنا قرآن یاد ہے؟ اخلاص کے ساتھ یاد کیا. اتنا یاد ہے پڑھتا جا اور اپنی منزلیں چڑھتا جا. یہ ہے جنت کی منازل. تو قرآن سے محبت، دعاؤں سے محبت، یاد کرنے سے محبت، حفظ کرنے سے محبت، یہ بہت ضروری ہے. جب ہماری زبان اللہ کے ذکر سے، اللہ کی تسبیحات سے، قرآن سے تر رہتی ہے نا، تو پھر ہو سکتا ہے، یقین ہے، غالب گمان ہے انشاءاللہ کہ مرتے وقت بھی ہمیں خیر کا کلمہ نصیب ہو. اللہ رب العزت ہم سب کو یہ کلمہ عطا فرمائے. اسی طرح میرے بھائیوں یہ ادھر ہمارے ٹیچر ہیں احسان بھائی فوجان علی لائبریری ٹیچر ہیں. اللہ رب العزت انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے. اور جتنے بیمار پریشان حال ہیں اللہ رب العزت ان کے لیے آسانیاں فرمائے، ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے. جو پریشان ہیں یا اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما. جو مصیبتوں میں ہیں یا اللہ ان کی مصیبتیں جو ہے رفع فرما دے. اور جو جن کی اولادیں نافرمان ہیں ان کی اولادوں کو ان کی فرما بردار بنا دے. اور میرے بھائیو اعلان ہے محترم شبیر جٹ صاحب اور رشید جٹ صاحب کی والدہ کی نماز جنازہ صحابہ جبلانی جنازہ گاہ میں 2:30 بجے ہے. جو احباب جانا چاہتے ہیں وہ ضرور شامل ہوں. نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، اس میں شامل ہونا بہت بڑے اجر کا باعث ہوتا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب